اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ آزمائش اس کے رزق اور کاروبار میں آتی ہے۔ کبھی کام چل نہیں پاتا، کبھی نقصان ہوتا ہے، کبھی دکان پر گاہک نہیں آتے، کبھی کاروبار میں محنت کے باوجود نفع نہیں ہوتا۔ ایسے موقع پر اکثر لوگ پریشان ہو کر ہمت ہار دیتے ہیں، لیکن جو بندہ ایمان کے ساتھ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اس کا یقین کبھی زنگ آلود نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، اور وہ بندوں کو روزی دیتا ہے بغیر حساب کے۔ دنیا میں جتنی بھی محنتیں اور تدبیریں ہیں، ان سب کے پیچھے اصل طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب بندہ اپنی نیت، اپنے دل اور اپنے اعمال کو اللہ کے ساتھ جوڑ لیتا ہے تو وہ بندہ کبھی محروم نہیں رہتا۔ کاروبار میں برکت اور ترقی کا تعلق صرف ظاہری محنت سے نہیں، بلکہ نیت، اخلاق، دیانتداری اور دعا سے بھی ہے۔ بہت سے لوگ صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں مگر پھر بھی رزق میں برکت نہیں ہوتی، جبکہ بعض لوگ تھوڑی سی محنت سے ہی فراوانی دیکھتے ہیں۔ اس کی وجہ ظاہر میں نہیں بلکہ باطن میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سچ بولا اللہ نے اس کے کاروبار میں برکت دی، اور جو جھوٹ بولا اس کا رزق مٹ گیا۔ یعنی برکت کا تعلق سچائی، ایمان اور دیانتداری سے ہے۔ رزق صرف مال کا نام نہیں بلکہ اطمینان قلب، عزت اور عظمت کا نام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بازاروں میں ہزاروں دکانیں ہیں مگر سب کی حالت ایک جیسی نہیں۔ کچھ دکانوں پر صبح سے شام تک گاہکوں کا ہجوم رہتا ہے، اور کچھ ایسی بھی ہیں جن پر دن گزر جاتا ہے مگر کوئی خریدار نہیں آتا۔ اگر ظاہری نظر سے دیکھا جائے تو دونوں دکانوں میں کوئی خاص فرق نہیں، لیکن اللہ کی نظر سے دیکھا جائے تو ایک میں برکت ہے اور دوسری میں نہیں۔ یہی برکت وہ چیز ہے جو محنت کو کامیابی میں بدل دیتی ہے۔ برکت صرف رزق کی مقدار نہیں بلکہ اس کے اثر کا نام ہے۔ بعض لوگ بہت کم کماتے ہیں مگر ان کے گھر میں سکون، محبت اور آسانی ہوتی ہے۔ ان کے بچے خوش رہتے ہیں اور ہر کام میں آسانی محسوس ہوتی ہے، جبکہ بعض لوگ لاکھوں کماتے ہیں مگر قرضوں میں، جھگڑوں میں اور بے سکونی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس کا سبب یہی ہے کہ ایک کے پاس رزق حلال اور برکت ہے جبکہ دوسرے کے پاس صرف رقم ہے، روحانی برکت نہیں۔ رزق میں برکت کا راز شکر، صدقہ اور دعا میں پوشیدہ ہے۔ جو بندہ صبح گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ یا اللہ میں تیرے نام پر محنت کے لیے نکل رہا ہوں، حلال روزی عطا فرما، دھوکے اور نقصان سے بچا، تو وہ بندہ دراصل اپنی تقدیر کے دروازے پر اللہ کی رحمت کو کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے کے کاروبار میں ایسی برکت دیتا ہے کہ کبھی نقصان اسے گھیر نہیں سکتا۔ ایک بزرگ کا قول ہے، جو بندہ صبح رزق کے لیے نکلنے سے پہلے اللہ سے تعلق جوڑ لیتا ہے تو زمین پر چلتے چلتے آسمان کی دعائیں اس کے پیچھے چلتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پرانے زمانے کے لوگ کاروبار شروع کرنے سے پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھتے، درود شریف پڑھتے اور اللہ کا نام لیتے تھے۔ ان کے پاس وسائل کم تھے مگر ان کی نیت مضبوط اور دل مطمئن ہوتا تھا، اس لیے ان کے کاروبار میں برکت بھی تھی اور عزت بھی۔ آج کے دور میں لوگ کاروبار کی ترقی کے لیے ہزاروں تدبیریں کرتے ہیں، اشتہارات، اسکیمیں، نئے آئیڈیاز، مگر اصل راز روحانی یقین میں ہے۔ اللہ کے نام کے بغیر کوئی کاروبار کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو دکان، دفتر یا فیکٹری اللہ کے ذکر سے خالی ہو، وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ اگر ہر مسلمان اپنے کاروبار میں دن کا آغاز بسم اللہ سے کرے، نماز قائم رکھے، سچ بولے، تول پورا کرے، سود اور دھوکہ سے بچے اور اللہ کے ذکر کو اپنا ساتھی بنا لے، تو وہ دیکھے گا کہ اس کے کاروبار میں نہ صرف نفع بڑھا بلکہ دل کو بھی سکون ملا۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جب کاروبار میں رکاوٹ آئے تو صدقہ دو، کیونکہ صدقہ بند دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ روحانی اصول ہے۔ بعض اوقات انسان کاروبار کے مسئلے کو صرف عقل سے حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر رزق کے دروازے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ جب بندہ اپنے مال میں سے اللہ کے لیے کچھ نکالتا ہے تو اللہ اس کے رزق میں ایسی وسعت دیتا ہے جس کا وہ خود اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک اور روحانی راز شکر ہے۔ جو بندہ تھوڑے پر راضی رہتا ہے اللہ اسے زیادہ دیتا ہے، جو ناشکری کرتا ہے اس سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا۔ شکر زبان سے نہیں بلکہ عمل سے ادا ہوتا ہے۔ جب بندہ اپنے رزق میں سے دوسروں کا حصہ نکالتا ہے، اپنے کاروبار میں انصاف کرتا ہے، ملازم کا حق پورا دیتا ہے اور اللہ کے نام پر لوگوں کے ساتھ نرمی برتتا ہے، تو اللہ کے فرشتے خود اس کے کاروبار کی حفاظت کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ بظاہر انسان کو لگتا ہے کہ خرچ کرنے سے کمی آئے گی، لیکن حقیقت میں صدقہ مال کو پاک کرتا ہے، مصیبتوں کو روکتا ہے اور کاروبار کو ترقی دیتا ہے۔ اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ روحانی اصول سمجھ لیا اور اپنے کاروبار کو عبادت بنا لیا۔ ان کی نیت ہوتی ہے کہ اللہ کے دیے رزق سے دوسروں کی مدد کریں، لوگوں کو روزگار دیں، کسی کا حق نہ مارے۔ یہی اصل تجارت ہے جو دنیا و آخرت دونوں میں نفع دیتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس روحانی عمل کی جو اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے۔ یہ عمل نہ صرف رزق میں برکت لاتا ہے بلکہ کاروباری رکاوٹوں کو بھی ختم کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص دن بھر محنت کے باوجود دکان میں گاہکوں کی کمی محسوس کرتا ہے، کاروبار میں جمود ہے یا گاہک آ کر بھی خریداری نہیں کرتے، تو یہ روحانی عمل اس کے لیے ایک بہترین علاج ہے۔ یہ عمل حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول دعا پر مبنی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی۔ اس میں اللہ کے دو صفاتی نام شامل ہیں، یا قصیر الخیر یا دائم المعروف، اے کثرت خیر والے، اے ہمیشہ نیکی فرمانے والے۔ یہ دو اسماء مبارکہ دراصل اللہ تعالیٰ کی صفت رزاق اور صفت احسان کا اظہار ہے۔ جب کوئی بندہ ایمان کے ساتھ یہ الفاظ دہراتا ہے تو وہ اللہ کی بے پایا عطا سے جڑ جاتا ہے۔ ان کلمات میں برکت، رحمت اور رزق کی کنجی ہے۔ عمل کا طریقہ یہ ہے کہ روزگار میں کسی رکاوٹ، دکان پر گاہکوں کی کمی یا کاروبار میں نقصان ہو تو ہر نماز کے بعد یا دن میں کم از کم 11 بار یا قصیر الخیر یا دائم المعروف پڑھیں۔ پڑھتے وقت دل میں یہ نیت کریں کہ یا اللہ میرے رزق میں برکت دے، میرے کام میں آسانی عطا فرما اور میرے کاروبار کو چمکا دے۔ اگر چاہیں تو بعد از نماز درود شریف کے ساتھ یہ دعا مانگیں اور آخر میں اللہ سے اپنے حالات کے مطابق دعا کریں۔ یہ عمل صبح فجر کے بعد اور شام مغرب کے بعد خاص طور پر کیا جائے تو زیادہ اثر رکھتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یقین کامل ہو، نیت خالص ہو اور دل میں شکر ہو۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اگر یقین کے ساتھ یہ عمل کیا جائے تو دکان میں گاہکوں کی آمد شروع ہوگی، فروخت میں اضافہ ہوگا اور کاروبار میں عجب سی چمک پیدا ہوگی۔ بزرگوں کے تجربات میں یہ بات دیکھی گئی ہے کہ جن لوگوں نے یہ دعا اپنا معمول بنا لیا ان کے کاروبار میں حیرت انگیز تبدیلی آئی۔ بعض نے گمشدہ مال واپس پایا، بعض کے پرانے قرض ادا ہوئے اور بعض کے گاہک خود بخود واپس آنے لگے۔ اللہ کے یہ نام سراسر خیر اور معروف سے بھرے ہیں، اس لیے اگر کوئی بندہ چاہے تو اپنے رزق، روزگار یا حتیٰ کہ نوکری کی تلاش میں بھی یہی دعا پڑھے تو انشاءاللہ راستے کھل جائیں گے۔ یہ عمل صرف کاروبار تک محدود نہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں کارگر ہے۔ اگر کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی رقم کھو جائے یا کسی معاملے میں رکاوٹ ہو تو یہ دعا پڑھنے سے اللہ آسانی عطا فرماتا ہے۔
یہ نام انسان کے رزق، دل اور تقدیر تینوں پر اثر ڈالتے ہیں۔ اگر کاروبار یا دکان میں گاہک نہیں آتے، مال نہیں بکتا، نقصان یا رکاوٹ پیش آتی ہے، تو روزانہ دن میں کسی بھی وقت 11 بار فجر اور مغرب کے بعد باوضو حالت میں بیٹھ کر درود شریف کے ساتھ یہ دعا پڑھیں، یا قصیر الخیر یا دائم المعروف۔ پھر آخر میں یہ دعا مانگیں، یا اللہ میرے کاروبار میں برکت عطا فرما، میرے رزق میں وسعت دے، میرے گاہکوں کو بڑھا اور مجھے صدقے دل کے ساتھ حلال روزی عطا فرما۔ یہ عمل کم از کم 11 دن تک کریں۔ بہتر ہے کہ ہمیشہ کا معمول بنا لیں، یقین کے ساتھ کریں، کیونکہ یقین ہی دعا کی روح ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور برکت عطا فرمائے گا۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔